حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے نکاح تھے؟ بعض روایتوں میں 9 لکھا ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ کی نکاح میں رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اس وجہ سے کیونکہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ اس لیے حضرت علی نے کبھی، جب تک حضرت فاطمہ آپ کے نکاح میں رہیں آپ نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب انتقال ہو گیا، دنیا سے وفات پا گئیں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 4 نکاح کیے، 19 باندیاں رکھیں۔ کتنی باندیاں؟ 100 سب بیویاں ہوتی ہیں، باندیاں کتنی؟ 19، اور بیویاں کتنی؟ 4۔ حضرت فاطمہ کو ملاؤ تو 5۔ اس کے بعد بھی ایک باندی وضو کرا رہی ہے، تو وضو کرتے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی جی چاہتا ہے دولہا بنوں اور نکاح کروں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی۔ آج کے زمانے میں کوئی دوسرے نکاح کا سوچ لے، سورا محلہ کے توبہ توبہ دوسروں، اور وہاں حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ایسے تقوی کے معیار پہ پہنچے ہوئے صحابہ کہ کثرت نکاح ایمان کی علامت ہے۔ سنو نوجوانوں، کثرت نکاح ایمان کی علامت ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، اگر اس کی علامت پہچاننا ہے تو دیکھ لو کہ تمہاری بیوی سے محبت بڑھ رہی ہے کہ نہیں۔ اگر بیوی سے محبت بڑھ رہی ہے تو تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے، اور بیوی سے نفرت ہو رہی ہے سمجھ لو تمہارے ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ تقوی کی علامت ہے بیوی سے محبت ہونا، کیونکہ وہ کسی غیر سے محبت تو کرے گا نہیں، گناہوں سے بچے گا تبھی تو بیوی سے محبت کرے گا، اور جب بیوی سے محبت کرے گا تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اس میں عورتوں کا بھی بہت اہم رول رہتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ عورتوں کا حق بنتا ہے کہ وہ مزین ہوں تو اپنے شوہر کے لیے، آراستہ ہوں تو اپنے شوہر کے لیے، کیونکہ حدیث میں حکم دیا اللہ کے رسول نے، جب آپ کہیں سفر پہ سے آتے تو پہلے گھر خبر بھجوا دیتے تھے کہ اپنی بیویوں سے کہو، جاؤ ان سے کہو تمہاری امت کی ماؤں سے کہ وہ سب آراستہ ہو جائیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں، کہ عورت کی تیاری شوہر کے لیے ہے۔ اور آج کل کی ساری عورتیں شادی میں تیار، پارٹی میں تیار، پکنک پہ تیار، باہر کے لیے سب تیار، اور گھر میں سر پہاڑ منہ جھاڑ، یہی کہتے ہیں، اور باہر کے لیے تیار۔ اے میری ماؤں بہنوں، درخواست کر رہا ہوں عاجزانہ، شوہر کو متنفر کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ عورت کا ہوتا ہے۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں یہ بات۔ پھر عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر محبت نہیں کرتے، آتے نہیں، دیکھتے نہیں، کہاں لگ گئے، باہر چلے گئے، ہمیں تو شک ہوتا ہے، کوئی تعویذ بتا دو، یہیں کھوٹے سے بندھے رہے باہر گدھے کی طرح، ایسا کچھ بتا دو مفتی صاحب۔ کیا یہ سب سے اچھا نسخہ اللہ کے رسول نے بتا دیا؟ تم مزین رہو، اپنے شوہر کے لیے سجی رہو، خوبصورت بنی رہو، کہ یہ شوہر کا حق ہے کہ جیسے ہی وہ گھر میں آئے تم مسکرا کر استقبال کرو، شوہر کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ اب گھر میں ایسے پاگل دیوانوں کی طرح بن کے گھومتے رہو، شوہر آئے کہ انا للہ و انا الیہ، پھر تو باہر کے دروازے کھلیں گے ہی، ارے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سارے مرد منڈی ہلائیں گے، بے شک بے شک، سب پیڑی تھے بیچارے۔ ارے یہی حال ہے کہ نہیں ہے اس وقت معاشرے میں؟ اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں میری امت کی ماں و بیٹیوں سے، اپنے شوہروں کی لگام، میں نے گزشتہ ہفتے میں کہا تھا نکاح لگام کی طرح ہیں، اور 4 لگامیں تو بڑی زبردست ہوتی ہیں، کہاں جائے گا بھاگ کے؟ کہ نکاح تو لگام کی طرح ہے، اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، کہ دیکھو بس اس کو تیار کر کے دکھاؤ، حسن میں اس کو اپنے قریب رکھو، دور مت جانے دو، آراستہ ہو، یہ تمہارا حق ہے، اللہ کے رسول نے یہ سکھایا ہے، یہ دین ہے۔ شوہر کو متنفر کر کے سوچو، اور شوہر کئی چیزوں سے متنفر ہوتا ہے، ایک گھر کے کام خراب، دوسرا مرد کی جیب سے چپکے سے پیسے غائب کرنے سے۔ ہاں ارے بولے اس میں سے کچھ بیٹھے کہ جن کی بیویوں نے پیسے غائب کیے ہوں؟ کوئی ایک ہاتھ نہیں اٹھا رہا، ماشاءاللہ سب نیک ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جبکہ حق ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر اجازت دے دیں بیوی کو کہ تم خرچ کر سکتی ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بیوی کے لیے ناجائز ہے بنا اجازت شوہر کے اس کا مال خرچ کرے، ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے بقدر ضرورت قرضہ لا کے رکھا ہو گھر میں،
اور بیگم صاحبہ نے دیکھا ماشاءاللہ 2 لاکھ آ گئے، 50,000 غائب کرو، شاپنگ کرنا ہے. پتہ چلا اسے قرضہ دینا تھا کسی کا اور انہوں نے غائب کر دیا. بیوی سے کیا کہہ سکتا ہے؟ بلا اجازت استعمال یہ درست نہیں ہے. اجازت لے لو، اجازت دے دے تو خوب خرچ کرو کہ یہ تو مرد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، آپس کا حق ہے. لیکن اجازت کے بغیر خرچ نہیں کرنا. کہ وہ عمل کیا کرو جس سے شوہر خوش رہے. اور یہ شوہروں کا حق میں کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو خوش رکھا کرو. یہ اللہ کے رسول کا عمل تھا. آپ نے تو اپنی بیویوں کو ایسا خوش رکھا، خدا کی قسم. میں روایت بتاؤں، مشکات شریف کی روایت ہے کہ کچھ حبشہ کے لوگ آئے جو کھیل تماشا دکھاتے تھے. کیا دکھاتے تھے؟ کھیل تماشا. کہ وہ چھری چاقوں کا تماشا ہوتا تھا نا پہلے. وہ کہ مدینے میں جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ یہ کی کنواری تھی، باقی سب سے نکاح، طلاق شدہ تھی، بیوہ تھی سب. کہ آپ نے سوچا کہ عائشہ شوقین ہے، چھوٹی ہے، اس کا حق ادا کروں. آپ نے لا کے فوراً حضرت عائشہ کو بلایا حجرے میں سے اور ہاتھ رکھ لیا یوں کہ پردے کا اہتمام بھی ہو جائے. ہاتھ رکھا تو کہا عائشہ دیکھ لو. ہاتھ پر منڈی رکھی، پردے کی حالت میں تھی اور سارا تماشا دیکھتی رہیں. وہ کھیل کھلاڑی دکھاتے رہے، وہ رسیاں کودنا، وہ چھریاں چاقو چلانا. حضرت عائشہ چھوٹی تھی، دیکھ رہی. اللہ کے رسول نے ہاتھ دکھنے بھی لگا. آپ نے کہا عائشہ بس. کہ نہیں اللہ کے رسول ابھی اور. کہا ٹھیک دیکھ لو. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اپنی عورتوں کی خواہش بھی پوری کیا کرو، لیکن کس طرح؟ جو جائز ہو وہ پوری کرو، ناجائز نہیں، جائز. گھما کے لاؤ، پھرا کے لاؤ، باہر کبھی کھلا بھی لاؤ، لیکن پردے کی حالت میں. اور بیویوں کا حق ہے اپنے شوہر کو کبھی ناراض نہ کر رکھیں. کہ جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کرے اور وہ ناراض ہو کے الگ سو جائے، ساری رات 70,000 فرشتے، اتنے ہی ہے نا؟ اگر میں غلط ہوں تو لقمہ دے دیا کرو فوراً. کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں جس کا شوہر ناراض ہو. ہاں شرعی عذر ہو، کوئی شرعی بات ہو تو آپس کے باہم مشورے سے حل کرو. مردوں کا حق ہے وہ عورت کو خوش رکھے اور عورت کا حق ہے وہ اپنے مرد کو راضی رکھے. کریں گے انشاءاللہ. باقی سوالوں کے جواب انشاءاللہ آئندہ دیں گے.